السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات ہم برسوں تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں مگر وہ قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی یہ سچی اور ایمان افروز کہانی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دے گی، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھے ایسا بنا دیا جائے جس کی دعائیں قبول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختصر مگر بہت عظیم نصیحت فرمائی، اے سعد، اپنی کمائی کو پاک اور حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ چند الفاظ صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ ہم اکثر دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے۔ کہیں ہماری روزی میں حرام تو شامل نہیں، کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کہیں ہم جھوٹ، دھوکے یا ظلم میں تو مبتلا نہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دے دے تو وہ خود اپنی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسم پر سفر کی گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر بار بار کہتا تھا، یا رب، یا رب۔ ظاہری طور پر دعا کی قبولیت کے بہت سے اسباب موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف زبان سے مانگی گئی دعا نہیں دیکھتا بلکہ بندے کی پوری زندگی کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو، کمائی حلال ہو، نماز کی پابندی ہو، والدین کے حقوق ادا کیے جائیں، لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے اور گناہوں سے سچی توبہ کی جائے تو دعا قبول کی امید بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے تو مایوس نہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر رہا ہو، یا آپ کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہو، یا کسی آنے والی مصیبت کو اسی دعا کی برکت سے ٹال رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر دعا سنتا ہے لیکن اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنی کمائی کو حلال رکھیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حلال رزق، اخلاص اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی مستند اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل جی ایس مغل اسلامک کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔